السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج میں آپ لوگوں کو سحری کرنے کی فضیلت بتاتا ہوں۔ آپ سحری کی فضیلت سن کر حیران رہ جائیں گے۔ ہم اور آپ سحری کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ بیٹا اگر سحری نہیں کی آج تو روزہ بڑا خطرناک پڑے گا، بھوک بہت لگے گی، پیاس بہت لگے گی۔ ہم لوگوں کو سحری میں اٹھایا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ ہم لوگ کچھ کھا پی لیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سحری کرنا سنت ہے؟ اور سحری کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ سحری کرنا سنت ہے، سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، سحری کرنا ثواب ہے، اور جب روزہ دار سحری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی برکت اس کھانے میں نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو سحری اس نیت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ سحری کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو سحری تو ہم ویسے بھی کریں گے، لیکن نیت کے چینج ہونے سے سحری کرنا ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا، سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، سحری میں جو برکت ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ آئیے وہ حدیثیں سنتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں یقیناً برکت ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمیں اور آپ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس چیز میں برکت ہے تو ہم اس چیز کو لینے کی چاہت رکھتے ہیں۔ کوئی بہت بڑے اللہ والے ہوں، وہ اپنی اگر ٹوپی دے دیں، وہ اپنی اگر تسبیح دے دیں، یا آج کل جو لوگ مزاروں پر جاتے ہیں وہ کیسے جو ہے مزاروں سے ٹچ کی ہوئی چیزوں کو بھی لینے کو خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ ارے یہ اس مزار سے ٹچ ہوئی چیز ہے، یہ اس مزار پر پڑا ہوا غلاف ہے نا۔ اور کوئی بہت بڑے اللہ والے ہوں تو ان کے ہاتھ سے کوئی چیز ٹچ ہو جائے تو ہم اس کو برکت کا سمجھتے ہیں، اور وہ پانی، اگر ان کا جھوٹا پانی ہمیں مل جائے تو اس کو بھی ہم لوگ برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں، اللہ والوں کے جھوٹے میں بھی برکت ہوتی ہے، اور بزرگوں کے کپڑوں سے، بزرگوں سے جو چیز ٹچ ہو جائے وہ برکت والی ہوتی ہے۔ لیکن برکت ملنا یقینی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں فرما دیا کہ اس میں برکت ہے تو پھر اس میں برکت 101% ہے۔ تو برکت ہمارے گھروں میں موجود ہے، فرق اتنا ہے کہ اس برکت کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور سحری کے کھانے میں برکت یقینی ہے۔ تو ہم جو سحری کرتے ہیں اس سحری میں برکت ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو مس کر جاتے ہیں۔ تو سحری کو مس نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں یقیناً برکت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، ان کے روزے میں سحری نہیں ہوتی، ہمارے روزے میں سحری ہوتی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ سحری ہے، سحری کا کھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا سحری کھانے کے بارے میں کہ سحری والی برکت جو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو عطا کی ہے اسے چھوڑو نہیں، یعنی سحری کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ سحری والی جو برکت اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے اس کو چھوڑو مت۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو چھوڑو مت بلکہ سحری کرو۔ اسی لیے ہمیں خاص طور پر سحری کا اہتمام کرنا چاہیے، دل چاہے نہ چاہے لیکن سحری کرو۔ اور سحری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھاؤ، پائے کھاؤ، قورمہ کھاؤ، بریانی توڑو، بلکہ سحری کا مطلب یہ ہے کچھ بھی کھا لو، دل نہیں کر رہا تو ایک گھونٹ پانی پی لو۔ سحری کی نیت سے جو بھی چیز کھائی جائے تو وہ سحری کہلاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سحری ضرور کرو، چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہی کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ سحری کرو، چاہے ایک گھونٹ پانی پیو، ایک کھجور کھاؤ، ایک آدھ دو لقمے روٹی کے کھا لو، ایک گھونٹ دودھ پی لو، لیکن سحری کرو۔ سحری کی نیت سے جو بھی کچھ کھایا جاتا ہے وہ سحری کہلاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک سحری کرنے والوں پر اللہ رحمت کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سحری میں برکت وہ بھی مل گئی ہمیں، اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ سحری کرنے والوں پر اللہ رحمت کرتا ہے۔ تو جب ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ کی رحمت بھی آ رہی ہوتی ہے، اور فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔
کتنی ساری چیزیں مل رہی ہیں ہمیں سحری کرنے پر، برکت بھی مل گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی مل گئی، اور فرشتوں کی دعائیں بھی ہمیں مل گئی، سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل گیا۔ تو اتنی ساری چیزیں ہم مس کر جاتے ہیں۔ کیوں مس کر جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ سحری کی فضیلت یہ ہے۔ جب تک علم نہیں ہوگا آپ کو، آپ عمل نہیں کر سکتے۔ عمل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کسی بھی چیز کا ثواب اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس چیز کا علم نہ ہو۔ اب دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سحری کرتے ہیں لیکن سحری کا علم نہیں ہے، سحری کی فضیلت کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اسی لیے سحری کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی ہے۔ تو آج سے جب بھی آپ سحری کریں تو نیت یہ کریں کہ میں ان ساری چیزوں کو پر عمل کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں سحری کے بارے میں، اسی لیے میں سحری کر رہا ہوں، تو ہمیں سحری کی برکت بھی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی حاصل ہوگی، فرشتوں کی دعائیں بھی حاصل ہوں گی، سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ سحری کی فضیلت تھی احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔